سچ کہوں تو ہماری ملاقات ابھی ہمارے خیال سے ہوئی ہی نہیں، لیکن اس کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ انسان کتنا بھی بوڑھا ہو جائے لیکن اس کے خیال کی عمر ایک ہی جگہ رکی ہوئی ہے۔ جب انسان بچپن میں ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو وہ عملی طور پہ بھاگتا، دوڑتا، ناچتا، گاتا، چھلانگے مارتا پھرتا ہے، لیکن بڑھاپے میں جسم کی عمر، اس کی توانائی رک جاتی ہے، لیکن خیال میں وہ بوڑھا انسان، اپاہج انسان، کمزور انسان، اس کا مثالی جسم تیز رفتاری سے بھاگتا پھرتا ہے۔ وہ گہرائیوں کی کھائیوں سے بھی خوفزدہ نہیں ہوتا، ان میں چھلانگ لگاتا ہے۔ وہ اڑنا چاہے تو ہوا میں خود کو اڑان بھی دیتا ہے۔ وہ لاکھوں میل دور کسی شہر میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ خیالی انسان کے لیے فاصلے کچھ حقیقت نہیں ہے۔ یہ وہی انسان ہے جو جنت میں خیال سے جسم میں اترا، پابندیوں میں اترا۔ اب وہ نہ اڑ سکتا ہے، نہ پانی کے بیچوں بیچ تیرتا ہوا زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ وہ لطافت سے کثافت میں اتر آیا، جہاں اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے، جو اس کا جسم محسوس کرتا ہے، اور خیالی انسان متاثر ہوتا ہے۔ جبکہ خیال کی طاقت وہ ہے جو کسی پابندی کا شکار نہیں۔ اس جسم کے ساتھ جب ہم اس طاقت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور خاص کر اس جسم کے فائدے کے لیے، تو جو حاصل ہوتا ہے وہ بھی محدود ہوتا ہے، پابند ہوتا ہے۔ خیال کی طاقت کو حاصل کرنا ہے یا اس سے متاثر کرنا ہے تو خیال کو اتنی قوت دو، اتنا دھیان دو، اسے اتنا سوچو کہ اس کا رنگ باہر جھلکنے لگے۔ جس طرح جسم کی ضرورت نے خیال کو متاثر کیا، تو اب وقت ہے کہ خیال کی قوت جسم پہ اثر ڈالنے لگے۔ باطن اتنا ظاہر ہو کہ ظاہر اس کے پیچھے چھپ جائے، جیسے اب ظاہر کے پیچھے خیال چھپا ہے۔ کیا کرنا ہوگا؟ صرف یہ کہ جو چاہتے ہو اس کی یاد میں رہو، بار بار رہو، ہر بار رہو۔ وہ یاد وجود بن کے سامنے ضرور آئے گی، لیکن جب وہ وجود بن گئی، یعنی ظاہر ہو گئی، تو تم خیال بن جاؤ گے، خود سے بے نیاز ہو جاؤ گے، اور وہاں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کا تمہارا نفس خواہش کرے گا، اور ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے۔